الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم
من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا۔ حضور آگے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کل باغ میں جو گیا سبز طوطیا کی خوشنما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبل بہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ۔ میں سن کے چیڑیوں کی چہچہ، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا تمام حضرات پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج 9 جنوری سن 2026 آپ کی اس علاقہ ڈوڈیال آزاد کشمیر میں انتہائی محترم المقام قابل صد احترام حضرت مولانا بشیر احمد صاحب جی دمجدہ کی پرخلوص
دعوت پر آپ حضرات سے ملنے کا اور گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ دعوت آپ تک بھی پہنچی، میں بھی حاضر ہوا۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو، آنے کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسی ہی گفتگو جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کی باتیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسی گفتگو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے وقت پر مختصر وقت ہوتا ہے، لہذا میں بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری گفتگو کے 2 عنوان ہوں گے، اور اسی پر میں آپ کو اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان سناؤں گا۔ میں ہرگز ایسی گفتگو کا عادی نہیں جو میں بات کر کے چلا جاؤں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو گفتگو کروں آپ کے پلے کچھ پڑے۔ میری طرف دیکھیے گا، مسلمان مومن آدمی اتنے تک پکا سچا کھرا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اماں، ابا، بہن، بھائی، بیوی، اہل و عیال، خیش، اقربا، دنیا، دولت، تجارت، زراعت، ان تمام چیزوں کی محبت سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو۔ اسے میں کہوں گا معیار محبت۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، یعنی محبت کا معیار کتنا ہو اور کیا ہونا چاہیے۔ دوسری میری گفتگو کا جو رخ ہوگا، دوسرا جو یعنی حصہ ہوگا، میں اس میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھاؤں گا۔ ایک ہے معیار محبت، دوسرا ہے تقاضا محبت۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ بس اگر آپ کو اور بات یاد نہ رہے تو یہ بات انشاءاللہ ذہن نشین رہے گی کہ رحیم یار خان سے ایک طالب علم آیا تھا، وہ یہ بات کر کے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کتنا ہو اور محبت تقاضا کیا کرتی ہے کہ کس طرح کی محبت ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ آئیے معیار محبت، میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، ہاں جی، اور کتنی اور کیسے ہونی چاہیے؟ ایک بات یہ ہے کہ میں کرنے لگا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ میں کتاب کے ورق گردانی کرتے ہوئے وہاں سے ایک جملہ دیکھا اور آپ کو سنانے لگا ہوں، ایک بات وہ ہے ڈڈیال آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور میرے محبوب دی مٹھڑی زبان کہتی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محبت کتنی ہو؟ آئیے، میرے رب نے فرمایا آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر کم ہے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے تو آپ کے اندر ایمان نہیں، پھر آپ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے لیے جنت کے فیصلے میں نے رب نے کر دیے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے،
فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آئیے اللہ کا قرآن بھی یہی سمجھانے لگا ہے. ایک طرف ابا کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، خیش اقربا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، جاہ و جلال کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے. اگر اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے نبی کا امتی، تو پھر یہ ساری محبتیں تھلے تھلے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ کی محبت بلے بلے. آئیے اللہ کا قرآن بھی میرے سامنے. توجہ میرے بھائیوں، توجہ میرے نوجوانوں، توجہ میرے بزرگوں. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کائنات کے سردار، آمنہ کے دلہے یتیم، وسعاد چہرے والے، واللیل دیا زلفا والے، تاج تاج والے، یاسین کا چہرے والا میرا پیغمبر کی بگڑی زبان بھی، میرے محبوب کا فرمان بھی. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے لگے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے میری امت کے لوگوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اتنے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہلا سکتا. توجہ میرے وال، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اتنے تک بندہ مومن، سارے بولے، نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میں محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حتی اکونا احب الیہ من والدہ، والد کی محبت سے، وولدہ اولاد کی محبت سے. اگلی گلی مک گئی ہے. اور دنیا والوں، میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والناس اجمعین، تمام لوگوں کی محبت. اس میں بھائی بھی آیا، اس میں دوست بھی آیا، اس میں خیش اقربا بھی آئے. تمام لوگوں کی محبت سے میرے نبی نے فرمایا میں محمد رسول اللہ کی محبت یاد آؤ، یعنی ساری محبتیں قربان ہو میرے محبوب کی محبت کے اوپر. یہ ہے ایمان کا معیار، یہ ہے محبت کا معیار کہ ساری محبتیں تھلے تھلے سے میٹھے مدنی محمد کریم کی محبت.
بولے ذرا بلے بلے، یعنی ساری محبتیں نیچے اور میرے محبوب کی محبت زیادہ۔ اگر وقت آئے، اگر اللہ آپ سے لینا چاہے تو تقاضا یہ ہے کہ ساری محبتیں اور سارے رشتے قربان میرے محبوب کی محبت کے اوپر۔ پھر یہ بندہ اپنے آپ کو مومن کہلا سکتا ہے، اپنے آپ کو ایماندار کہلا سکتا ہے۔ دنیا آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ میں نے شروع میں کہا یہ ساری محبتیں میرے محبوب کی محبت سے کم ہو اور میرے محبوب کی محبت زیادہ ہو، پھر یہ بندہ مومن ہے۔ پھر میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، احادیث کی برکتداری کی کتابیں اٹھائی کہ مجھے وہ لوگ مل جائے جنہوں نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا، دنیا والوں یہ دیکھو ساری محبتیں قربان ہیں پیارے پیغمبر کی محبت کے اوپر۔ جب میں نے دیکھا میں نے بڑا قربان جاؤ لوگوں، پھر وہ مجھے لوگ مل گئے جنہوں نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اماں کی محبت کو بھی قربان کیا، بیوی بچوں کی محبت کو بھی قربان کیا، میرے محبوب کی محبت پھر میں نے جب پڑھا میں نے دیکھا تو مجھے لوگ ملے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نہیں بولے نہیں بولے، آپ میرا ساتھ دے، میں آپ کو کچھ سناؤں۔ پھر وہ عمر فاروق ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ سہرا علی ہے، وہ جناب بلال ہے، وہ امیر معاویہ ہے، گونجائے وہ جناب صہیب ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل، آئیے میرے محبوب کی خدمت میں ایک بندہ آیا ہے، آ کے بیٹھنے لگا اور نگاہیں میرے محبوب دے مکھڑے وال، میرے محبوب دے چہرے وال، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھا کے ٹکا نگاہ محمد دے مکھڑے تے پائیے۔ دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر گزری، اکھاں وچوں اتھرو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے محبوب نے پوچھا یبکی کا یار صوبان، اور میرا یار صوبان خیر ہو، وہ روتا کیوں ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ اور نوجوانوں ذرا غور کرنا، جواب سنے ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت صوبان سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کو جواب دینے لگے اور پڑھنے لگے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ۔ ترجمہ سنے ایمان تازہ ہو جائے۔ کہنے لگے انک لاحب الی من نفسی واحب الی من اہلی وولدی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ محبت، اپنے اہل سے بھی زیادہ محبت، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت۔ صوبان جی اور روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے فما اصبر حتی آتیک انظر الیک یا رسول اللہ۔ سب کہہ دے صلی اللہ۔ جب آپ کے کان میں میرے نبی کا، میرے محبوب کا نام گونجے نا تو کنجوسی نہ کیجیے گا،
محبت سے بولا کریں، باہر والے بھی کہیں۔ کہنے لگے مجھ سے صبر نہیں ہوتا، صبح ہوئے، یہ پنجابی سمجھتے ہو نا؟ آخدے پہ کیا ہے خوبصورت جملے نے، آکھن لگے میں تو صبر نہیں ہوندا، میرا دل کردا ہے صبح ہوئے شام ہوئے اکھاں میریاں ہوون تے چہرہ محمد رسول اللہ دا ہو۔ صبح ہوئے شام ہوئے اکھیاں میرا ہوون چہرہ تیرا ہوئے۔ ڈڈیال والے ہو، جب میں نے پڑھا، میں نے سبق روکا ہے، میں نے دیکھا اے اکیلے حضرت صوبان کی محبت کا تقاضا نہیں، اکیلے صوبان دیا گلا نہیں، جب میں نے پڑھا تو جواب آیا ہے۔ ابو بکر بھی میدان میں آئے اور کہنے لگے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، اور لوگوں میں ابو بکر کو دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر کیڑیاں جواب سنے ایمان تازہ ہو جائے، فرمانے لگے ہیں میری پہلی تمنا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی تمنا ہے اکھاں میری ہوئے چہرہ محمد رسول اللہ کا ہوئے۔ آئیے میری دوسری تمنا ہے انفاق مالی تحت رسول اللہ، مال میرا ہوئے اشارہ محمد رسول اللہ کا ہوئے لٹانا جا۔ تیسری تمنا ایکون بنتی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہوئے نکاح محمد رسول اللہ کا ہوئے دیدا چلا جا۔ میرے نوجوانوں جب میں نے پڑھا میں نے دیکھا تو یوں لگتا ہے آسمانوں سے صدا آئی ابو بکر ہم نے تیری ان 3 تمناؤں کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، آنکھیں تیری ہوگی، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، مال تیرا ہوگا، اشارہ مصطفیٰ کا ہوگا، بیٹی تیری ہوگی، محبوبہ مصطفیٰ کی بنے گی۔ ادھر دیکھیں، اور ابو بکر نے یہ بات ثابت کر دی۔ میں بات کروں آپ سمجھیں، میں اشارہ کروں آپ خود پہنچ جائیں، لیکن چلو تھوڑا سا کھولتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ میرے نبی نے 2 سفر کیے، ایک کو معراج کہتے ہیں، ابھی رجب کا مہینہ ہے، ایک کو اور دوسرے کو بولے یار ماشاءاللہ مولانا بشیر صاحب آپ کے خطیب ہیں، اتنی تو بات آپ کو یاد ہوگی نا۔ ایک کو میں اشارہ کروں گا، آؤں گا اپنے موضوع پہ، ایک کو معراج کہتے ہیں، دوسرے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب معراج ہوا نا تو آج آئی جبرائیل، جی رب جلیل حتیم میں میرا مٹھا مدنی سویا ہوئی ستا پہ آئی، جاتے میرے محبوب نو جگا کے میرے ول آیا۔ جبرائیل آیا میرے محبوب دے دروازے تے، ایک عاشق کہنا چاہتا ہے، ایک محب کہنا چاہتا ہے، علماء دیوبند کا طالب علم کہنا چاہتا ہے، مولانا بشیر صاحب کا چھوٹا بھائی کہنا چاہتا ہے۔ جبرائیل آ کے زور زور سے بلانے لگا ہوگا، آواز دینے لگا ہوگا، نہیں 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 نہیں، میری محبت یہ کہتی ہے جبرائیل آیا ہوگا اور آتے ہی اپنے نوری پروں کو میرے محبوب کے تلیوں سے ملا ہوگا اور میرے محبوب کو جگایا ہوگا، اور شاعر یہاں بول پڑا اور کہنے لگا چم چم کے تلیاں، چم چم کے تلیاں سینوں جگایا
جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلیاں سینو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سوڑی زینی سنہری جبریل اس مہار پکڑ کے برا کی اور بولنے لگا رب شان تیرا سب تو ودھایا جبریل رب دا پیغام لایا آئیے میرے بھائیو جبریل آیا ہے میرے نبی کو جگانے لگا ہے سفر شروع ہونے لگا ہے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا سدرۃ المنتہا جبرائیل رکنے لگا ہے کہنے لگا اگر ایک بال برابر بھی اوپر جاؤ اللہ کی تجلیہ میرے پروں کو جلا دے گی شیخ سعدی بھی بول پڑے کہنے لگے جبرائیل بولنے لگا اگر یک سرے موہ برتر پرم فروغ تجلی بشوزت پرم اگر ایک بال برابر بھی اوپر جاتا ہوں اللہ دیا تجلیاں میرے پروں کو جلا دے گی وہ تو جان تیرا رب جانے ساڑی رفتار اللہ نے اتنے تک بڑھئی ہے 80 رک دے پایا ہم رکنے لگے اس کی آواز ٹھیک کریں یہ شور نہ ہو اس کی ہے ہاں میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس پہ آپ کو لے آتا ہوں یہ لمبا واقعہ انشاءاللہ کبھی پھر یعنی کوئی ترتیب بنی تو معراج کا واقعہ پورا انشاءاللہ بیان ہوگا لیکن ابھی صرف سنیں جو میرا سمجھانے کا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس تشریف لے آئے مشرکین مکہ کھڑے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ آج راتوں رات اللہ نے مجھے سیر کرائی میں آسمانوں پہ گیا پورا واقعہ بیان کیا کہنے لگے آج گل مل گئی ہے بات مل گئی روزانہ ابو بکر محمد دیاں گلاں تے تعریفاں کردا ہے آج ابو بکر کو کہیں گے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں بندہ جائے پھر مڑ کے واپس آئے یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھوڑی دیر گزری ابو بکر صدیق آ رہے تھے ابو جہل نے بلایا ابو بکر جی کدھر آؤ جو ہی آئے کہنے لگے ایک بات پوچھتا ہوں جی بولو پوچھو کہنے لگا کیا یہ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں راتوں رات بندہ جائے بیت المقدس میں بھی واپس آ جائے جب پوری بات ابو جہل نے کی قربان ابو بکر تیرے ایمان پر قربان ابو بکر تیرے جواب پر قربان ابو بکر تیری سیرت پر قربان ابو بکر تیری محبت پر جو ہی گل مکی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے کہنے لگے ابو جہل یہ بات کسی اور کی تیئے تے نامندہ اگر یہ گل میرے محمد کی تیئے تے گل سچی ہے بات پکی ہے کہنے لگے آج بھی بات نہ بنی ابو بکر صدیق وہیں سے سن کے میرے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے آگے صحابہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج بیان کرنے لگے اور میرے نبی نے فرمایا میں یوں گیا جبرائیل آیا مجھے لے گیا پھر میں وہاں گیا ملاقاتیں ہوئی بیت المقدس میں گیا اللہ اللہ تمام نبیوں کو نماز پڑھائی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے کہ میں سدرۃ المنتہا پہ جناب جبرائیل رکنے لگا کہنے لگا
گا ہم یہاں رکنے لگے ہیں، ہماری رفتار اللہ نے یہاں تک بنائی ہے۔ توجہ میری طرف، جب اللہ کے محبوب یہاں پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری، قمیض تر بتر ہے، صحابی کی نظر پڑی، کہنے لگے یا رسول اللہ ابوبکر کو کیا ہو گیا؟ میرے نبی کی نظر پڑی، اللہ کے محبوب نے پوچھا یبکی کا یا ابا بکر، کبھی نہ روے یارا، روتا کیوں ہے؟ جناب ابو بکر صدیق نے کیا ہی جواب دیا، اللہ اللہ کہنے لگے ہیں والذی نفسی بیادی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اور ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جبرائیل تھا وہاں رک گیا تھا، اگر میں ابو بکر آپ کے ساتھ ہوتا چل جاتا کوئی نہ ہو جاتا، لیکن آپ کے ساتھ ابو بکر کبھی نہ چھوڑتا۔ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا، جل جاتا کوئلہ ہو جاتا، لیکن میرے محبوب میں ابو بکر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ بس اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی، میرے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ پیار دے کے فرمایا انتا عتیق من النار، او یارا صدیق کا لقب تو میرے رب نے تجھے دیا ہے۔ بات بڑی پیاری ہے، یہ لفظ صدیق آیا رہ نہ جائے۔ میں نے پڑھا، میں قرآنی طالب علم ہوں، جب میں نے پڑھا میں نے دیکھا، توجہ ہے، بڑی اونچی بات کرنے لگا ہوں، مزہ آ جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہو، اللہ ہمیں صحابہ سے محبت، صحابہ سے عشق، ایسے نہیں ہے، میرے محبوب نے صحابہ سے محبت کی، صحابہ نے محمد کریم سے محبت کی۔ ادھر دیکھیں حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ پہلے جملہ سنا ہوگا، طالب علم کی زبان ہی سنے، صداقت کا لقب، صداقت کا لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا، جب میرے نبی کی باری آئی تو میرے رب نے میرے محبوب کو مصدق بنایا اور صداقت کا لقب ابوبکر صدیق کو عطا کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے نہ جانا، دلیل دے کے جانا۔ جب میں نے قرآن پڑھا جواب آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آئیے یوسف ایھا الصدیق، جب میرے محبوب کی نمبر پہ باری آئی، قرآن کہتا ہے جاءہم رسول منہم مصدق لما معکم، اللہ نے میرے محبوب کو مصدق بنایا اور یہ صداقت کا لقب اللہ نے میرے ابو بکر کو دے دیا ہے۔ آئیے کیوں نہ کہ اللہ اللہ ابو بکر کو صدیق بنایا، کیوں نہ ابو بکر صدیق بنے کہ بغیر میرے محبوب کے اللہ اللہ ملاقات کیے ابو جہل کے سامنے میرے محبوب کی تصدیق کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اللہ کے محبوب نے نبوت کا اعلان کیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یار، بلکہ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ہوگا دوست، ابو بکر نے کہا ہوگا جی دوست، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا میرے یار، جی میرے یار۔ اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، مجھے میرے رب نے آخری نبی بنا کے بھیجا، بغیر کسی لمحے دیر کیے ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ اللہ کے آخری نبی ہو تو میں پہلا تیرا امتی ابو بکر صدیق ہوں۔ مڑائے ابو بکر کہنے لگے اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا جل جاتا، لیکن تیرا ساتھ، سارے بولے تو اگلی بات کروں، ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور جب میں نے دیکھا
اور واقعی یہ ثابت کر کے دکھایا، ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہجرت ہونے لگی، جانے لگے صحابہ، جانے لگے، ابو بکر اجازت لینے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کٹھے جاواں گے، سبحان اللہ، کٹھے ہی، یہ پنجابی میں خوبصورت جملہ ہے، کٹھے جاواں گے۔ مشورہ ہونے لگا، رات ڈھلنے لگی، ابو بکر صدیق انتظار میں ہے، رات کی تاریکی ہے۔ میرے مرشد نے دروازہ کھٹکھٹایا، سرائکی زبان کا شاعر کہتا ہے ادھی رات ویلے کونڈا تکھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا، فرمایا سوڑے میں ہاں محمد، در کھول صدیق سینے نال لایا۔ دروازہ کھلا، تصور تخیل کی دنیا میں جائے اے میرے نوجوانوں، اللہ اللہ، وہ منظر کیا ہوگا، وہ ویلا کیا ہوگا، وہ ٹائم کیا ہوگا جب ابو بکر کا دروازہ کھٹکا ہوگا، ابو بکر نے پوچھا ہوگا من دق الباب، میرے نبی نے فرمایا ہوگا انا محمد الرسول اللہ، ابو بکر نے دروازہ کھولا ہوگا، میرے محبوب کو سینے سے لگایا ہوگا، سفر جاری ہونے لگا ہوگا۔ اللہ اللہ، پہاڑ پہ چڑھنے لگے، ابو بکر کی نظر ہے میرے محبوب کے پاؤں میں پڑی تو خون ٹپکنے لگا، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری، فرمایا سونا اگر سواری کوئی نہیں ہے آئیے سوار ہو جاؤ، ابو بکر سواری نبوت سوار ہو۔ اللہ آپ کو لے جائے غار ثور پہ، جب بندہ چڑھتا ہے تو وہاں سے میں تو یوں کہتا ہوں وہ راستے بھی گواہیاں دیتے ہوئے راستے یوں کہتے ہوں گے واہ ابو بکر، میں بھی کہتا ہوں واہ ابو بکر، آپ بھی کہہ دیں واہ ابو بکر، واہ صدیق، واہ۔ نظریں پڑی ابو بکر سواری نبوت، یہ لفظ بولیں تو اگلا جملہ میں بولوں، ابو بکر، سارے بولے ابو بکر سواری نبوت، ابو بکر نبوت، یہ سائڈ والے نہیں بول رہے، ابو بکر نبوت۔ میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، حسین نبوت سواری، حسین سوار ہے۔ میں نے دیکھا ابو بکر سواری، نبوت سوار ہے۔ طالب علم کہنا چاہتا ہے، دیکھیے کہ میری طرف، وہ سواری بھی جنتی، یہ سوار بھی جنتی، وہ نہیں بولے، وہ سواری بھی جنتی، یہ سوار بھی جنتی۔ وہاں ابو بکر سواری ہے، نبوت سوار ہے، یہاں نبوت سواری ہے، حسین سوار ہے۔ ایک صحابی آنے لگے، نظر پڑنے لگی، کہنے لگے کیا ہی سواری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او یارا تیری نظر اوپر تو پڑے، حسین سوار ہے۔ اللہ اللہ، یہ سوار بھی جنتی، وہ سواری بھی جنتی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں، طالب علم کہنا چاہتا ہے، وہ سوار بھی جنتی، یہ سواری بھی جنتی۔ 3 میل کی چڑھائی، نبوت سوار، نبوت کا بوجھ اٹھایا تو ابو بکر نے، نبوت کا وزن اٹھایا تو ابو بکر صدیق نے، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 میل کی چڑھائی، جوان چڑھنے لگا ہے، جاننے لگا ہے، غار ثور آ گئی۔ ابو بکر کہنے لگے سونا وہی بات جو وہاں کہی تھی، اگر میں تیرے ساتھ ہوتا اپنی جان دے دیتا، لیکن آپ کی
संगत ना छोड़ता। आज कहने लगे हैं सोना रुक जाइए, मैं अंदर जाता हूं, पहले तसल्ली करता हूं। अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, पूरी तसल्ली की, सुराख बंद करने लगे, चादर फाड़ फाड़ के एक सुराख रहने लगा। अबू बकर ने एड़ी डाल दी। जब तसल्ली हो गई, अब फरमाने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मेरे महबूब अंदर तशरीफ ले गए। अबू बकर की गोद है और लोगों अबू बकर की झोली है, अबू बकर की गोद है, मेरे महबूब सो गए हैं। अल्लाह ने अबू बकर की गोद को बिस्तर बना दिया, महबूब को सुला दिया है। अगर आप यहां बैठे थे, जुमला बड़ा प्यारा है, 3 दिन है 3 रातें है, गारे सौर है, झोली अबू बकर सिद्दीक की, चेहरा मुस्तफा दा। मैं तो यूं कहता हूं अबू बकर की मोहब्बत में डूब कर दुनिया वालों, आसमानों से सदा आई होगी, आवाज आई होगी, अबू बकर रज रज के देख मेरे मोहम्मद का चेहरा, तू जो कहता था आंखें मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो। यहां उमर भी कोई नहीं, उस्मान भी, अली भी, तल्हा ते जुबैर भी, और कोई नहीं। कल्ला तू है ते मेरा महबूब है, रज रज के वे वो मंजर क्या होगा, वो वेला क्या होगा दुनिया वालों, वो टाइम क्या होगा। रात की तारीकी होती होगी, अबू बकर की आंखें होंगी, चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का होगा। दिन का उजाला होगा, आंखें अबू बकर की, चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आइए जब वो लोग आने लगे, अल्लाह ने हुक्म दिया मकड़ी जी जल्दी अपना घर मुकम्मल कर, और आपके सामने क्या देर है। यहां एक नुक्ता समझाता हूं, मजा आएगा, ईमान पैदा होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। कबूतरी जी जल्दी अंडे दे दो, अंडे आ गए सारा। वहां पीछे पहुंचने वाले पहुंचे, अबू बकर ने देखा, नजर पड़ी तो फरमाने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन तो पहुंच गए। अब ये बात तारीखी नहीं है, ये बात किताबी, बोलो यार, नहीं है। ये बात किसी मौलवी पीर की लिखी, ये बात रब का कुरान करने लगा। आप यहां बैठे, ये नुक्ता इल्मी है, लेकिन मैं जटका बंदा हूं, जटाका मौलवी हूं, तो जटा के हिसाब में समझा के जाऊंगा, और इंशाअल्लाह 14 तबक रोशन हो जाएंगे। फिर अगर कोई मेरा दोस्त बैठा है तो ये बात जरूर दूसरों तक पहुंचाए। अबू बकर को मेरे मोहम्मद से कहां कहां से जुदा करोगे। अबू बकर की माइयत को तो रब का कुरान बयान कर दे। इधर देखिए आप, कुरान इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार। इधर देखिए, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये साहिब अबू बकर है, कहने लगा, अल्लाह, आपस में बात होने लगी, कहने लगे, एक साहिब दूसरे साहिब से, मैं यूं कहता हूं, एक दोस्त दूजे दोस्त से, एक यार दूजे यार नू, सोहना दुश्मन तो पहुंच गया है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर ला तहज़न, गम ना कर, फिक्र ना कर, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। इधर बैठे मेरी तरफ देखें, ये हिजरत है, और ये गार सौर में कितने बंदे? अब तवज्जो करेंगे, ये बात ना करूं ऊपर से ना चली जाए। कितने बंदे? कौन कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना। ये कुरानी रंग है, कुरानी नुक्ता है। मैंने देखा, मैंने पढ़ा,
جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام آپ بھی سفر کرنے لگے، آپ کے ساتھ پوری قوم ہے۔ جب یہ آپ وہاں سے نکلے، فرعون موسیٰ کلیم کا علیہ السلام اور اس کی جماعت کا پیچھا کرنے لگا، اور اکیلا بھی نہیں، یہاں بھی جماعت وہاں سے بھی جماعت۔ یہ الفاظ میرے نہیں، مولانا بشیر صاحب کے نہیں، صحابہ کے دیوانوں، ابو بکر رضی محبت کرنے والوں، سنو ایمان تازہ ہو جائے۔ قرآن فلما تراءى الجمعان، جب ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھ لیا، یعنی موسیٰ کلیم کی جماعت فرعون والی جماعت کو، فرعون والی جماعت موسیٰ کلیم کی جماعت کو، موسیٰ کلیم کی جماعت کہنے لگی قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ، اتنا تو سمجھتے، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کلیم کے اصحاب کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج ہم مارے گئے، ہمارا کچھ بھی نہ بچا، آگے دریا ہے، پیچھے دشمن بے حیا ہے، آگے موج ہے، پیچھے فوج ہے۔ آج موسیٰ کلیم وہ بدبخت ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، آج ہمیں ذبح کرے گا۔ جب یہ بات کلیم پیغمبر کی جماعت نے کی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج ہم مارے گئے۔ توجہ پڑھے لکھے نوجوانوں غور کیجئے گا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم جواب دینے لگے، قَالَ كَلَّا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ حالانکہ پوری جماعت ہے، کلیم کہنے لگے اِنَّ مَعِیَ، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بندے پہنچ گئے، تو میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا اِنَّ مَعِیَ، بلکہ میٹھے مدنی فرمایا گھبرانا، اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ کوئی نعرہ تو لگاؤ یار۔ کچھ سمجھ آیا نہیں آیا؟ اللہ قربان جاؤں، کلیم پیغمبر کے ساتھ پوری جماعت فرمانے لگے اِنَّ مَعِیَ، یا متکلم ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جب ابو بکر نے آکھیا سونا دشمن پہنچ گیا، میٹھے مدنی فرما گھبرانا یارا، ساڑھے نال ساڈا اللہ ہے۔ کہاں کہا ابو بکر کو؟ میں تو یوں کہتا ہوں معیت ابو بکر، صداقت ابو بکر، محبت ابو بکر، الفت ابو بکر، ایمان ابو بکر، سیرت ابو بکر، سیرت صحابہ، کردار صحابہ، محبت صحابہ، معیار صحابہ، یہ ساری چیزیں میری نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیں، رب کا قرآن فرمایا محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، رب کا قرآن محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول، آگے لفظ صحابہ کے لیے والذین معه، یوں لفظ نہیں ہے مولانا کہ والذین عندہ، اللہ عندہ بھی کہہ سکتا تھا، عندہ اور چیز ہے، معه اور چیز ہے، عندہ کا مطلب ہے نزدیک رہنے والے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے محبوب کے صحابہ، میرے نبی سے محبت اتنی ہے کہ قرآن کہتا ہے عندہ نہیں، نزدیک نہیں، والذین معه، یہ میرے نبی کے ساتھ ہے، میرے نبی دے غلے نے اللہ اللہ قربان ابو بکر 3 دن ہے 3 راتیں ہیں، گود ابو بکر کی ہے، چہرہ میرے نبی کا ہے، سانپ نے ڈسا ہے، ابو بکر نے ٹانگ نہیں ہلائی، اللہ کے محبوب کے آرام میں خلل نہ ہو، درد برداشت کرتے رہے، زہر پیتے رہے، یہاں سے آنسو ٹپکنے لگا، انہوں اور جگہ نہیں ملی، آنسو میرے
ابو بکر سے میرے محبوب سے مکھڑے پہ پیا، اللہ کے محبوب کو جاگ ہو گئی۔ میرے نبی نے پوچھا مایوب کی کہ یا ابا بکر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے محبوب کو جواب دیا سونا اور رو نہیں رہا، صاحب نے دسا ہے رحمت والے نبی، شان والے نبی، مرتبے والے نبی، رحمت للعالمین نبی، اپنی لعاب لی ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے دنیا والوں درد بڑا تھا جب میرے میٹھے مدنی نے مینو لعاب لگایا، نہ درد رہی نہ کوئی زہر دا اثر رہا ہے۔ بیٹھے بس 5 منٹ آپ کے اور لیتا ہوں، 40 منٹ ختم، اجازت ہے نا یا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا گود صدیق کی چہرہ مصطفیٰ، واہ ابو بکر واہ صدیق، آگے جانے لگا ہوں۔ میں نے دیکھا گود صدیقہ کی چہرہ مصطفیٰ کا۔ مہینے کی پچھلی راتیں 20 کے بعد 21، 22، 23، 24، 26 تک یہ چھوٹے چھوٹے ستارے چمکنے دمکنے لگتے ہیں۔ اما عائشہ حمیرہ کی نظر اوپر پڑی، پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں بھی کسی کی؟ حضور نے فرمایا ہاں حمیرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ اما فرماتی میرے دل میں بات آئی، اللہ کے محبوب میرے بابا ابو بکر کا نام لے گئے۔ میں نے پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا میرا یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالموں پڑھو تو صحیح ابو بکر و عمر کو، پتہ چل جائے کہ کون لوگ ہیں۔ عمر، اما فرماتی ہیں میں نے کہا میرا بابا ابو بکر، بس میرا یہ سوال کرنے کی دیر تھی، میرے محبوب نے میرے وال تکیہ تے دیکھتے فرمایا عائشہ گھبراندی کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ جی یا رسول اللہ میرا بابا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا حمیرہ میری عائشہ گھبرانا، میرے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے باب ابو بکر کی ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات چلی، بڑھی، پھیلی، نکلی، عمر کے کان میں پڑی۔ حضرت عمر کسی موقع کی تلاش میں ہے، میرا بھائی ابو بکر کلے مینو ملے تو میں گلا کرا، اج کلے ہو گئے۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، سائڈ پہ لے گئے، کہنے لگے ابو بکر میرے بھائی، جی میرے بھائی عمر گل کرنی ہے کرو جی، سودا کریے، سمجھے سودا کریے۔ ابو بکر نے، میں تو یوں کہتا ہوں ابو بکر نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا عمر کیڑی گل دا سودا، میرے کول جڑا کچھ سی میں تے چکیا تے محمد دے قدماں وچ لٹا چھوڑیا ہے، دکاناں بھی مال بھی۔ جدو اللہ کے محبوب نے اعلان کیا تھا حضرت عمر نے دیکھا مال میرا دیا تھا، ابو بکر کا کم ہے۔ میرے محبوب نے پوچھ لیا تھا عمر جی، عثمان جی، علی جی، سارے صاحب عمر سے پوچھا کتنا لائے ہو؟ جواب آیا آدھا حصہ کیا، گھر آدھا رکھایا، آدھا حضور تیرے قدموں میں لے آیا۔ ابو بکر کھڑے تھے، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو؟ جواب سنو ایمان تازہ ہو جائے، اکھاں وچوں اتھرو نے، کہنے لگے سونا پہلے میرے گھر کا جھاڑو میری بیٹی اسما دیا کرتی تھی، آج جب آپ نے اعلان کیا میں نے دوڑ لگائے اور ہاتھ میں بہاری جھاڑو لے لیا، اللہ اللہ میں نے پورے گھر کا جھاڑو دیا ہے، اگر سوئی بھی پڑی تھی وہ بھی تیرے قدموں میں لے آیا۔ روح المعانی میں یا کسی اور تفسیر میں بڑی دیر ہوگی میں نے پڑھا تھا کہ ابو بکر صدیق، ادھر دیکھیں، یہ اپنے گھر کے کمرے کی دیواروں کو ہاتھ لگا رہے تھے، یوں یوں۔ گھر والوں نے پوچھا ابو بکر کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا
حضور کا آرڈر ہے، حضور نے حکم فرمایا ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ سوئی کھڑی تھی، اسی کو بھی لے جاؤں اور محمد کے قدم کہیں سبحان اللہ۔ میں نے جڑا کچھ سی میرے کو میں تو لٹا دیتا، کیڑی گل دسو دے، کیڑی چیز دے؟ جناب عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ہجرت والی 3 راتوں وچوں ایک رات دا من دے دے۔ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری، فرمانے لگے وہ جلوت، وہ خلوت، وہ دیدار، وہ پیار، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا، وہ ساری باتیں اور میرا بھائی عمر میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے، تو ایک رات مانگتا ہے میں تجھے ایک لہجہ بھی نہ دوں، ایک گھڑی بھی نہ دوں، ایک سیکنڈ بھی نہ دوں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے آئیے میرا موضوع محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ ساری محبتیں قربان میرے محبوب کی محبت پر۔ آئیے شاعر کہتا ہے بہو عاشق عشق دے تارے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار غار ولی دے دے رہسن لوگ مثالے، عشق آڑ محبت آڑ الفت آڑ پہاڑیاں ڈرائیاں اتنا گھر دا سارا مالے، ہاں اتنا پختہ سنگت دا جیڑا ستا اج بھی رسول جنال۔ قربان جاؤں موڑ آئیے سمیٹنے لگاؤں، ایک طرف ساری محبتیں، دوسری طرف میرے نبی کی محبت۔ معیار محبت یہ ہے ساری محبتیں قربان میرے محبوب کی محبت کے اوپر۔ پھر اس کو کھولیں گے، آخری بات محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جڑا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، اسے چاہیے میری اطاعت کرے، میری سیرت پہ عمل کرے، سیرت طیبہ کو فالو کرے، میری اتباع کرے، میرے طریقے کو اپنائے، میرے پیچھے چل پڑے۔ ایک طرف برادری، ایک طرف جاہو جلال، ایک طرف کنبہ قبیلہ، ایک طرف سیاست، ایک طرف ساری گلاں، دوسری طرف میرے محبوب کی سیرت ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے، میرے محبوب کی اطاعت ہے، ساری چیزیں قربان۔ میں محمد دی اطاعت نوں فالو کرنا ہے، میں محمد دی اتباع کرنی ہے، میں محمد دے طریقے تے عمل کرنا ہے، میں محمد دی سیرت تے اتے آنا ہے کہ جڑا بندہ میری اطاعت کرسی، نتیجہ من اطاعنی کان معی فی الجنہ، جڑا بندہ زندگی میری سیرت تے عمل کر کے آئے گا قیامت والے دن وہ میرا امتی، میں محمد نال جنت جو ہوئے گا۔ جمعہ کا خطبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک بندہ آیا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ادھر سے عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے، آپ نے سمجھا اللہ کے نبی نے مجھے کہا۔ اب ادھر دیکھیں، ایک پاؤں آگے ہے، ایک پاؤں پیچھے ہے، میرے نبی کا صحابی اس حال وچ بیٹھ گیا۔ لمبا خطبہ، بڑی دیر بعد اللہ کے محبوب کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا قم یا عبداللہ، عبداللہ کھڑے ہو، ایویں کیوں بیٹھے ہو، اس طرح کیوں؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ بیٹھ جا، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ چلو مینوں اے دس اس حال کیوں بیٹھا ہے؟ اگلا پیر آگے تے پچھلا پاؤں پیچھے، یہ ہے اطاعت۔ فرمانے لگے سوہنا جب آپ نے فرمایا بیٹھ جا، میں نے سمجھا کہ آپ نے مجھے فرمایا۔ جب پچھلا پاؤں اٹھانے لگا دل میں خیال آیا حکم محمد الرسول اللہ کا ہے، اگر پچھلا پاؤں اٹھاتے ہوئے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ لہذا اگلا پاؤں آگے رہ گیا، پچھلا پاؤں پیچھے رہ گیا۔ آج ہم دیکھیں حضور کی اطاعت کتنی ہے، حضور کی سیرت پہ کتنا عمل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، آپ کے فرامین پہ کتنا ہم عمل پیرا ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا رسول دے انہوں سینے نال لاؤ، جتھوں میرا محمد منع کرے اور رک جاؤ۔ او دنیا والو، اے کم تسی کرو تے جنت دے فیصلے میں رب تواڈے واسطے کر دیواں گا۔ جتنے ساتھی آئے ہیں آج ارادہ کریں انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا موبائل مجھے دے، بڑا موبائل یہ والا آپ کے پاس جو ہے، میں پورے پاکستان میں یہ ایک میسج دیتا پھرتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو، حضور فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو۔ جتنے نوجوان، یوں نہیں کہتا کہ کھڑے ہونا ہے یا ادھر سے جواب دینا ہے، بس اندر اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آج سارا دن میں یوں کتنی دفعہ کیا، کتنی دفعہ کیا، گنتی یاد ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ فقیر کا درد دل ہے، ناراض نہیں ہونا۔ شاید اللہ کرے یہ میسج سب کو سمجھ آئے۔ میرا سوال ہے آج سارا دن میں یوں کتنی دفعہ کی؟ گنتی یاد ہے؟ یعنی اس پہ انگلیاں کتنی دفعہ یوں تو بہت دفعہ کیا کہ گنتی یاد نہیں ہے۔ صبح سویرے شام رات قرآن کھول کر یہ شہادت کی انگل یوں کتنی دفعہ کیا ہے؟ تو جواب نفی میں آتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے، صبح اٹھتے ہی سورۃ یاسین پڑھیں، رات کو سوتے ہی سورہ ملک پڑھیں۔ حضور نے فرمایا جڑا سمن تو پہلے ہی سورہ ملک پڑھ سی، میرے رب نے مینوں آکھیا محبوب اعلان کر دے، میں اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دوں گا۔ ہم ساری رات موبائل دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں، ہاں جی فلم گانے بجانے، ان میں نوجوانوں کچھ نہیں رکھا۔ اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، اپنا تعلق حضور کی سیرت طیبہ سے جوڑو۔ جس نے سیرت کو اپنایا، جس نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا، اسے چاہیے کہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور کی اتباع کرے۔ جس نے اتباع کی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس پہ وعدہ کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ میں یوں کہتا رہتا ہوں 24 گھنٹے ہے نا، 24 گھنٹے میں سے 30 منٹ نکال کے قرآن پڑھنا ہے، 30 منٹ نکال کے قرآن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن دن قیامت میں کام آئے گا۔ اللہ مولانا میرے بھائی بشیر صاحب کی زندگی میں عمر میں برکتی عطا فرمائے۔ آپ کا یہ گلشن، یہ مدرسہ، یہ مسجد تا قیامت آباد و شاد رہے۔ آپ اسی طرح آتے رہیں، قرآن سنتے رہیں، اسی طرح اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔